مخلوق ہونے کے ساتھ رسول کے ماننے والے اور رسول پر ایمان لانے والے ہیں، مخلوق ہونے میں برابر ہیں، لیکن رسول کا مقام مومنین سے بلند ہے، بہت بلند ہے۔ ثابت ہوا کہ یہاں 3 عزتوں کا ذکر تو کیا گیا، مگر سننے میں کے اعتبار سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ تینوں عزتیں برابر ہیں، نہ، جس طرح ذاتوں میں فرق ہے اسی طرح عزتوں میں بھی فرق ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کی عزت بھی وہی ہے، رسول کی عزت بھی وہی ہے اور مومنین کی عزت بھی وہی ہے۔ عزت میں برابر ہیں، عزت ہونے میں، لیکن مقدار عزت اور مقام عزت میں فرق ہے جتنا ذوات میں فرق ہے، شخصیات میں فرق ہے۔ اللہ کی عزت کیا ہوئی؟ اللہ کی عزت ذاتی ہے۔ ذاتی کیا ہے کہ نہ اس کے وجود کو، اس کی ذات کو کسی نے پیدا کیا، نہ اس کی صفات کو کسی نے پیدا کیا، بلکہ وہ ازل سے ہے اور ابد تک ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ خالق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد ہے، اس کی بے پناہ صفات ہیں، وہ ذات و صفات میں یکتا ہے۔ یہ اس کی عزت ذاتی ہے جو اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، چھینے تو تب جو اس کو کسی نے دی ہو تو، چھینی تو اس وقت جائے جب اس کو کسی نے دی ہو، جب وہ خود دوسروں کو عزت دینے والا ہے تو اس سے کون چھین سکتا ہے؟ ثابت ہوا کہ اللہ کی عزت ذاتی ہے، اللہ کی عزت ذاتی ہے۔ اب دوسرے نمبر پر عزت ہے رسول کی، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ۔ تو رسول کی عزت کیسی ہے؟ رسول کی عزت ذاتی نہیں ہے، اللہ کی عزت ذاتی ہے، رسول کی عزت ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے۔ اللہ نے عطا کی ہے، اور ہی ضمیر کا مرجع اللہ ہے۔ وَلِرَسُولِهِ صرف رسول نہیں ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ کچھ مدعیان رسالت ایسے بھی آئیں گے کہ جن کے پیچھے مرجع اللہ نہیں ہوگا۔ خود دعوی نبوت کر لیں گے کہ ہم نبی ہیں، ہم رسول ہیں، لیکن وہ لرسول ہی نہیں ہوں گے، ان کا مرجع اللہ نہیں ہوگا، اللہ نے انہیں نہیں بھیجا۔ تو اس لیے ہی کا لفظ ضمیر لگا کر اللہ نے خاص کر دیا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ۔ اللہ کی عزت ذاتی ہے اور اس کے رسول کی عزت کس لیے ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ وَلِرَسُولِهِ اس کے رسول کی عزت ہے۔ اب دیکھیں عزت کیا ہے۔ ایک یہ عزت ہے کہ ہم لوگ یہاں اسٹیج پر بیٹھے ہیں، آپ نے ہمیں عزت دی ہے، کرسی دی ہے، اونچا بٹھایا ہے، ایک یہ عزت ہے، یہ اعزاز ہے، اظہار محبت ہے۔ لیکن ہماری اور ان کی عزت میں فرق ہے، اور صرف فرق نہیں ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ نے ہمیں اسٹیج پر بٹھایا، لوگ لوگوں کو اسٹیج پر بٹھاتے ہیں، کرسیوں پر بٹھاتے ہیں، بظاہر عزت دیتے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو منافقت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، دنیا کی کسی غرض کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، ان کے دل میں ان کی عزت نہیں ہوتی، اور اس طرح کی عزت نہ کرنے سے کوئی کافر بھی نہیں ہوتا، لیکن منافق ضرور ہوتا ہے۔ منافق ضرور بن جاتا ہے کہ وہ کرتا کیا ہے اور اس کے دل میں کیا ہے۔
گویا بقول شاعر کہ تھا کچھ ابھی کچھ بیان ہے، گویا تیری زبان کے نیچے زبان ہے۔ تو یہ منافقت ہے کہ دل سے عزت نہ کی جائے اور ظاہری اظہار عزت کیا جائے۔ کافر انسان نہیں ہوتا لیکن منافق کی صف میں ضرور آ جاتا ہے۔ لیکن رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت وہ ہے کہ یہ منصوص عزت ہے جس کا قرآن ذکر کر رہا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اس کے رسول کی عزت ہے۔ اب رسول کی عزت نہ کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے عزت منصوص فرما دی اور رسول کو منصب رسالت کے ساتھ خاص فرمایا، اور اس منصب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی عزت کی جائے۔ اب تیسری عزت کیا ہے مومنین کی؟ ایمان، ارباب ایمان جو ایمان رکھتے ہیں کس پر؟ اللہ پر اور رسول پر، ان لوگوں کی عزت ہے۔ تو یہ کس وجہ سے ان کی عزت ہے؟ اس لیے ذاتی تو نہیں ہے، نہ رسول کی ذاتی عزت ہے نہ مومنین کی ذاتی عزت ہے، لیکن رسول کے بعد مومنین کی عزت ہے۔ اس لیے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں رسول پر بھی اور اللہ پر بھی۔ ان دو وجوہات کی وجہ سے مومنین کی عزت ہے۔ اگر وہ صرف اللہ کو مانے اور رسول کو نہ مانے پھر بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ قابل عزت نہیں ہے۔ قابل عزت وہ مومن ہیں جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس کے رسول پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ صرف ایمان ہی نہیں رکھتے بلکہ جس طرح اللہ کی عزت کرتے ہیں اس طرح رسول کی بھی عزت کرتے ہیں۔ تو آگے جملہ دیکھیے کہ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان مراتب عزت کا منافقین کو علم نہیں ہے۔ منافقین معیار عزت کیا سمجھتے ہیں؟ ان کے نزدیک معیار عزت کیا ہے؟ دنیا کی دولت، پیسے کی ریل پہ، محلات، قصور، گاڑیاں، بینک بیلنس، کوٹھی جائیداد، یہ چیزیں ہیں دنیا والوں کی معیار عزت، اور منافقین کا یہ معیار ہے۔ ہم الذین یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، یہ منافقین کا وہ گروہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم مدینے میں جب داخل ہوں گے تو ہم جو عزت والے ہیں ہم شہر کے غریب اور رذیل لوگوں کو، رذیل کون لوگ تھے ان کے نزدیک؟ جن کے پاس پیسہ نہیں تھا، جن کے پاس دولت نہیں تھی، زندگی کی آسانیاں نہیں تھیں، آرام نہیں تھا، آسائش نہیں تھی، وہ ان کے نزدیک ذلیل تھے لوگ۔ مدینے کے لوگ، ایسا طبقہ ان کے نزدیک ذلیل تھا۔ اللہ نے ان کی اس غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے فرمایا کہ تم جن چیزوں کو معیار عزت سمجھ رہے ہو یہ تمہاری حماقت ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اصل عزت تو میری ہے، پھر میری وجہ سے میرے رسول کی ہے، اور میرے رسول کی وجہ سے مومنین کی عزت ہے۔ چاہے مومنین غریب ہوں، ان کے پاس کچھ نہ ہو، نادار ہوں، مفلس ہوں، قلاش ہوں، کچھ بھی نہ ہو، ان کے پاس دولت ایمان ہو تو میرے نزدیک ان کی عزت کے لیے یہ سرمایہ بہت ہے۔ یہ اللہ نے فیصلہ فرما دیا۔ تو ثابت ہوا کہ مومن کو معیار عزت کن چیزوں کو سمجھنا چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق کو، نسبت کو۔ جو شخص جس حال میں رہ رہا ہے وہ اسے اپنے مالک کا کرم سمجھے۔ اور کیا خوب کہا استاد جلیل نے کہ نہ خوشی اچھی ہے اے دل، نہ ملال اچھا ہے، یار